اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج کے درس کے فیصلے اور اعلان کے ضمن میں ایک گڑبڑ ہو گئی تھی جس کا ظاہری نتیجہ سامنے ہے، یعنی شرکاء کی تعداد بہت کم ہے۔ اصل میں میرا ذہن تو یہی تھا کہ واپسی کے فوراً بعد جیسے ہی خطاب جمعہ کا سلسلہ شروع ہوگا اس درس کا سلسلہ بھی دوبارہ شروع ہو جائے گا، لیکن یہاں ایک سیمینار ہونے والا تھا جہاد افغانستان کے بارے میں، اس کے منتظمین نے بہت زور دیا، وہ آج اس وقت ہونا تھا، تو میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا، لہٰذا یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ابھی اس ہفتے یہ درس شروع نہیں ہوگا۔ چنانچہ کل یہاں جمعے میں بھی اس کا اعلان ہو گیا کہ درس نہیں ہوگا، لیکن کل نماز جمعہ سے قبل مجھے وہاں بتا دیا گیا مسجد دارالسلام میں کہ وہ سیمینار ملتوی ہو گیا ہے، لہذا وہاں میں نے اعلان کر دیا کہ درس ہوگا، تو اس طرح ایک غلط فہمی پیدا ہوئی۔ بہرحال میں نے اس کا ازالہ یہ کیا ہے کہ ہم آج آگے نہیں بڑھیں گے سورہ حدید کے درس کے ضمن میں، بلکہ اب تک ہم نے جو 25 آیات اس سورہ مبارکہ کی پڑھی ہیں، یعنی میرے سفر سے قبل جن کا درس ہو گیا تھا، آج انہی پر ایک نگاہ بازگشت۔ اس کے ضمن میں سوچتا رہا کہ کیا شکل اختیار کی جائے، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کا میرے ذہن و قلب پر بڑا گہرا تاثر ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، سن 58 کی بات ہے یہ، جب پہلی مرتبہ اس سورہ مبارکہ کا میں نے درس دیا تھا کراچی میں، اور اسی درس کے دوران اس کی عظمت کا انکشاف مجھ پر ہوا۔ اب آپ یوں سمجھئے کہ 30 برس ہونے کو آئے ہیں، اس دوران میں نے اس سورہ مبارکہ کا 12 درس دیا ہے، لیکن کبھی بھی طبیعت نے سیری محسوس نہیں کی ہے کہ جو کچھ اس کا حق ادا ہونا تو خیر بہت دور کی بات ہے، جو کچھ میں اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ پایا ہوں۔ مجھے اصل میں اس مرتبہ لندن میں ایک صاحب سے ملنے کا موقع ہوا، انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ تم نے سن 58 میں یہ درس ساہیوال میں دیا تھا، وہ ساہیوال کے رہنے والے ہیں، منٹگمری کے، جو اس زمانے میں منٹگمری کہلاتا تھا، تو وہ اپنی اس تاثر کو بیان کر رہے تھے جو اس سورہ مبارکہ کے درس سے خود ان کے ذہن اور قلب پر واقع ہوا تھا۔ بہرحال جو حضرات میرے دروس میں شرکت کرتے رہتے ہیں اور کیسٹس بھی میرے ان کے علم میں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ غالباً 6 دنوں میں ہم نے اس سورہ مبارکہ کا درس بمشکل مکمل کیا تھا جناح ہال میں، روزانہ غالباً 2.5 گھنٹے کے درس کی صورت میں، اور 15 گھنٹے میں بمشکل ہم اس کی تکمیل کر سکے تھے۔ البتہ اس مرتبہ لندن میں نے 2.5 گھنٹے کے 4 درسوں میں اس سورہ مبارکہ کا بیان اجمالاً مکمل کیا ہے۔ اب آج جو میں ارادہ کر رہا ہوں، ارادہ تو میں نے کر لیا ہے، ویسے تو ہر موقع پر میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم ارادہ ہی کر سکتے ہیں، اس کی تکمیل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، تاہم آج مجھے کچھ زیادہ ہی دشواری کا احساس ہو رہا ہے کہ ارادہ تو میں نے کر لیا ہے کہ 25 آیات کا ایک اجمالی جائزہ آج ہم ایک نشست میں لیں گے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید اور توفیق اور تیسیر ہی شامل حال ہوگی، تبھی ہم یہ کام کر پائیں گے۔ اس سلسلے میں یہ بھی سوچتا رہا کہ اس کا طریقہ کیا اختیار کیا جائے۔ ایک تو مجھے یاد آیا کہ جب ہم نے اس مرتبہ اس درس کا آغاز کیا تھا تو ایک 2 ورقہ ہم نے شائع کیا تھا، اس میں سورہ حدید کو میں نے چند حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے کچھ مضامین کے عنوانات معین کیے تھے۔ جب میں نے ان پر ایک نظر ڈالی تو مجھے احساس ہوا کہ ایک بہت ہی عمدہ چیز
اس صورت میں سامنے آ گئی ہے، اور یہ عنوانات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا ایک بہت ہی جامع انڈیکس بن گئے ہیں۔ تو ایک شکل تو یہ تھی کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا سرے سے ترجمہ شروع کریں اور ان عنوانات کے حوالے سے اہم جو موضوعات ہیں ان کو ذہن نشین کرتے چلیں، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے بجائے وہ صورت اختیار کریں کہ اس سورہ مبارکہ کا جو اصل عمود ہے پہلے اس پر توجہ کو مرتکز کر لیں، اور پھر اس کے ساتھ جو منطقی اور معنوی ربط اور تعلق ہے مختلف حصوں کا، صرف ان کا جائزہ لیتے چلے جائیں۔ اس طرح انشاءاللہ اس سورت کے مضامین کا ایک لب لباب ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ میں نے یہ بارہا عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی ہر سورت اپنی جگہ پر معنن ایک اکائی ہے، مکمل اکائی، ایک کمپلیٹ یونٹ ہے۔ وہی معنی کہ ہر سورت کا ایک عمود ہے، ایک مرکزی مضمون، ایک سینٹرل آئیڈیا، مین تھیم، جو بھی اس کے لیے آپ لفظ استعمال کریں، لیکن عمود کی اصطلاح جو ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استعمال فرمائی، اور پھر مولانا حمید الدین فراہی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ تو ہر سورہ مبارکہ کا ایک عمود ہے، اور اس عمود کے ساتھ اس سورت کی آیات متعلق ہوتی ہیں، مربوط ہوتی ہیں۔ بلکہ میں اسے مزید واضح کیا کرتا ہوں کہ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ علم و حکمت کا ایک نہایت قیمتی، نہایت حسین اور جمیل موتی ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت پر توجہ اور غور و فکر اور تدبر کا ایک انداز یہ ہوگا کہ سیاق اور سباق سے بالکل علیحدہ کر کے اس آیہ مبارکہ پر توجہ کو مرکوز کیا جائے۔ پہلے اس کے اندر جو داخلی حسن و جمال ہے اس کا، اور اس کی جو اپنی معنویت ہے، پہلے اس پر توجہ کو مرتکز کیا جائے۔ پھر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کسی ہار میں ان موتیوں کو پرو دیا جائے تو اس پرونے سے جو ان میں ایک ربط قائم ہوتا ہے، اس سے ان کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ تو دوسرے درجے میں پھر یہ ہار سے مشابہت یا تشبیہ جو ہے بہت مناسب ہے کہ جیسے ہار کے وہ موتی ایک ڈور کے اندر پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ڈور گویا کہ وہ ایکسس ہے یا تھیم ہے یا عمود ہے جس میں ان موتیوں کو پرو دیا گیا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے جو ایک نئی معنویت سامنے آتی ہے، اب اس کو سمجھنے کی اور اسے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ہمارا درس جو بالعموم ہوتا ہے وہ تو پہلے انداز میں ہوتا ہے کہ ہر آیت پر غور ہو، اس کے ایک ایک لفظ پر توجہ کی جائے، وہ اپنی جگہ پر جو ایک شہر معنی ہے اس کے مختلف گوشوں کو، پہلوؤں کو خوب اچھی طریقے سے امکانی حد تک ان کی سیر کی جائے۔ لیکن آج ظاہر بات ہے کہ ایک نشست میں جب ہم 25 آیات کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ شکل ممکن نہیں ہے۔ عملی شکل یہی ہوگی کہ ہم دوسرے پہلو پر اکتفا کریں کہ اس کے عمود کو معین کریں، اور پھر اس کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے مختلف آیات کا، بلکہ آیات کے بجائے بھی مختلف جو حصے ہیں اس سورت مبارکہ کے مضامین کے، ان کو سمجھ لیا جائے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 25 نکال لیجئے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود معین کرتی ہے، اور یہ جو 2 ورقہ آپ کو تقسیم ہوا ہے اس میں سے بھی اس آیت کے بارے میں جو 3 عنوانات معین کیے گئے ہیں انہیں بھی اپنے سامنے رکھ لیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم الفاظ مبارکہ پر غور کریں، ایک میں تمہیدی بات عرض کر دوں۔ دین کے ہمارے معاشرے میں متعدد تصورات اس وقت رائج ہیں۔ ایک خالص ریچولسٹک تصور بھی ہے، خالص رسوماتی تصور، چند اعمال ہیں، چند افعال ہیں، ان کے ظاہر کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سوا بقیہ پوری زندگی میں کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ دین کیا چاہتا ہے۔ پھر یہ کہ ہوتے ہوتے ان
افعال و اعمال کا بھی صرف ظاہری چھلکا رہ جاتا ہے، ان کے اندر بھی جو مغز ہے، جو ان کی اصل معنویت ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک خالص ریچولسٹک کانسیپٹ ہے۔ میں اس کے برعکس ایک تصور کے لیے جو دین کا میرے نزدیک صحیح تصور ہے، 4 الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان الفاظ کو پہلے ذہن نشین کریں۔ 2 انگریزی کی اصطلاحات ہیں، ایکٹیوسٹ کانسیپٹ یا ڈائنامک کانسیپٹ آف اسلام۔ اس کو اردو یا عربی میں اگر آپ منتقل کریں گے تو اسلام کا انقلابی یا تحریکی تصور، ایکٹیوسٹ اینڈ ڈائنامک، اور انقلابی اور تحریکی، یہ تصور کیا ہے فی الجملہ اسے سمجھ لیجئے کہ دین اپنے ہر ماننے والے سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایک سہ منزلہ عمارت تعمیر کرے۔ اس عمارت کی بنیاد ایمان ہے۔ پہلی منزل پر 4 ستون ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں اہم ترین ستون عماد الدین نماز ہے۔ اس کے بعد پہلی چھت آتی ہے اسلام، اطاعت، عبادت، ہمہ تن ہمہ وجوہ اللہ کا بندہ بن جانا، سر تسلیم خم، ٹوٹل سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ۔ جو حکم ہو سر آنکھوں پر، جس چیز سے روک دیا جائے رک جائے، جس چیز کا حکم دیا جائے بجانا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب ظاہر بات ہے کہ رسول بھی اپنے جی سے تو کچھ نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ وحی خفی ہو یا وحی جلی ہو، اس کا منبع اور سرچشمہ تو ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو اب یہ 4 الفاظ جو ہیں، اسلام، اطاعت، تقوی اور عبادت، ٹوٹل اوبیڈینس، پرستش جمع بندگی، ہمہ تن بندہ بن جانا، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا، یہ پہلی منزل ہے۔ دوسری منزل، اب اسی کی دعوت، اسی کی تلقین، اسی کی تبلیغ، اسی کا پرچار، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس کے لیے لفظ تبلیغ بھی ہے، اس کے لیے لفظ دعوت بھی ہے، ادع الی سبیل ربک، اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کے لیے جامع ترین اصطلاح ہے شہادت، حجت قائم کر دینا، گواہی، کہ لوگ اللہ کے ہاں یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اس درجے تک حجت قائم کر دینا، اگنورنس پلیڈ نہ کر سکیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جب تک یہ حجت قائم نہیں ہوتی، جو اصل میں مقام مقصود و مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس درجے میں دعوت، اس درجے میں تبلیغ، اس درجے میں نشر و اشاعت، اللہ کے پیغام کا اس طریقے سے عام کر دینا، اس طرح اس کو مبرہن کر دینا، اس کو دلائل کے ساتھ، اس کو موعظہ حسنہ کی شکل میں، اس کو جدال حسنہ کی صورت میں اس طرح روشن کر دینا کہ یہ نہ کہا جا سکے کہ ہم تک بات پہنچائی نہیں گئی، ہمیں تو معلوم نہیں ہوا۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اس کے لیے لفظ شہادت علی الناس، اور 2 جگہ قرآن مجید میں جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو قرار دیا گیا کہ وہ امت مسلمہ کا مقصد وجود ہے، مقصد تاسیس ہے، کیوں بنائی گئی یہ امت، اس میں 2 اصطلاحات آئی ہیں، یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو میں بیان کر چکا، اور یا شہادت علی الناس۔ سورہ حج کے آخر میں فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ دوسری منزل ہے۔ تیسری منزل ہے، اب یہ چوٹی ہے، ذروۃ السنام منہ، وہ ہے اقامت دین، اس دین کو غالب کرنا، قائم کرنا، نافذ کرنا، اللہ کی حکومت قائم کر دینا، اللہ کی کبریائی کا نفاذ، کلمت اللہ اسی کو علیا بنا دینا، سب سے بلند کر دینا، بول بالا ہو جائے، لتکون کلمت اللہ العلیٰ۔
اسی کے لیے ایک اصطلاح ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام عدل و قسط قائم ہو جائے، لوگ اس پر کاربند ہو جائیں۔ یہ میں نے خاص طور پر اس لیے کہا ہے کہ نظام عدل و قسط کی مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں۔ مثلا جس زمانے میں یورپ میں بادشاہت کے خلاف جد و جہد ہو رہی تھی اور لوگوں کے حقوق کی بازیافت کے لیے کوشش ہو رہی تھی، تو ایک تصور سامنے آیا کہ یہ بادشاہت اور یہ جاگیرداری ظلم ہے۔ کچھ لوگ زمین کے مالک بن کر بیٹھ گئے ہیں اور باقی انسان جو ہیں وہ ان کے کمی کاری، ان کی رعیت بن کر رہ گئے ہیں، ان کی ملکیت بن کر رہ گئے ہیں، ظلم ہے۔ اب ظاہر بات ہے جس معاشرے میں جس ظلم کا بھی تصور ابھرے گا، اس کا شعور پیدا ہوگا، اس کے مقابلے میں کوئی تصور عدل بھی آئے گا۔ یوں ہونا چاہیے، انصاف کا تقاضا یہ ہے، اور اس کے لیے جد و جہد ہوگی، پھر کشمکش ہوگی۔ اسی طریقے سے جب سرمایہ داری کی ایک لعنت مسلط ہوئی تو پھر ایک شعور ابھرا کہ یہ تو سرمایہ داری جو ہے سرمایہ لعنت بن گیا ہے، اس نے تو انسانوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک کارخانے دار گویا کہ مالک بن گیا قسمتوں کا، مزدور کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک شعور ابھرا کہ یہ ایک ظلم ہے، ناانصافی ہے، یہ صحیح ڈیلنگ نہیں ہے، فیئر پلے نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل ایک تصور عدل ابھرا۔ اس تصور عدل کے لیے پھر وہی کشمکش، وہی جد و جہد، وہی انقلاب۔ تو کوئی نہ کوئی تصور عدل ہوگا، کسی نہ کسی ظلم کے پس منظر میں اس کا ایک شعور جو ہے ابھرے گا، اور اس کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد ہوگی۔ یہی دنیا میں انقلابوں کی تاریخ جو ہے ایک نٹ شیل میں آپ اس کا خلاصہ یہی نکال سکتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے کوالیفائی کیا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام عدل و قسط۔ ہمارے لیے محض عدل و قسط جو ہے مجرد اصطلاح وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عطا کردہ نظام عدل و قسط، اس کے قیام کی جد و جہد، اس میں تن من دھن لگا دینا۔ اب یہ ہے ایک کانسیپٹ 3 منزلہ عمارت کا۔ یہ تو یقیناً ہے کہ انسان چلے گا نیچے سے اوپر کی طرف، قدم با قدم بڑھے گا، لیکن یہ کہ اس کی نگاہ جمی رہنی چاہیے کہ مجھے وہاں جانا ہے۔ یہ اگر ہوگا تو پھر وہ ابتدائی مراحل کو طے کرتے ہوئے گم ہو کر نہیں رہ جائے گا کہ اسی کا ہو کر رہ جائے۔ جیسے تصوف میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جو محققین ہیں وہ یہ وارن کیا کرتے ہیں کہ اس راستے میں کچھ مکاشفے شروع ہو جاتے ہیں، مشاہدے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مکاشفات اور مشاہدات اور یہ کرامات، یہ اس راستے کی آفات ہیں، یہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ بڑی دلچسپی محسوس ہوتی ہے آدمی کو، مجھے یہ معلوم ہو گیا، انہیں معلوم نہیں ہو رہا، مجھے یہ نظر آیا، ان کو یہ نظر نہیں آیا۔ اب اگر اسی میں گم ہو گیا تو اصل منزل اس کی کھوٹی ہو گئی۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ درمیانی در حقیقت صرف ایسے مراحل ہیں کہ ان سے بالکل نگاہ جو ہے انسان ان کی طرف کیے بغیر آگے گزر جائے۔ یہ مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ تو ہر لیول کے اوپر شیطان کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہر شخص کے ساتھ کوئی ایک ہی تدبیر اختیار نہیں کرتا ہے۔ وہ کسی کو تو کلیتاً روکے گا راہ حق سے، کسی کو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اگلی منزل پر جانے سے روکنے کے لیے پہلی منزل ہی کے اندر اسے گم کر دے، اسی میں اس کو لذت ایسی محسوس ہونی شروع ہو جائے، اتنا لطف آنے لگے، اتنا سرور، ایسا کیف ہو جائے کہ وہ اسی میں مگن ہو کر رہ جائے، اسی میں گم ہو کر رہ جائے، اس سے آگے کی اسے توجہ ہی نہ رہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بعض اوقات وہ نوافل میں لگا دیتا ہے تاکہ فرائض سے غافل کر دے۔ نوافل، نفل بہت اونچی بات ہے یہ، لیکن یہ کہ نوافل میں آپ کا ایسا انہماک جس سے فرض سے غفلت ہو جائے تو یہ تو آفت ہے، یہ تو شیطانی وسوسہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصور جو ہے برعکس ہو گیا، پورا تصور ڈسٹارٹ ہو گیا نہیں۔ تو اب اس تصور کو سامنے رکھیے کہ یہ ہے تصور کہ جو اس آیہ مبارکہ میں سامنے آ رہا ہے۔ ابھی ہم اس آیت کے الفاظ پڑھیں گے، لیکن میں تمہیداً یہ عرض کر رہا تھا کہ اب اس سے انحراف کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک انحراف جو بالعموم ہوتا ہے وہ تو یہ ہے جس کو میں نے ابھی ابتدا میں ریچولسٹک کہا ہے۔ یہ جو تن من دھن لگانا کھپانا اسلامی انقلاب یا اقامت دین
یا اللہ کے عطا کردہ نظام عدل و قسط، اس میں ان کو صرف کرنے کی بجائے آدمی ذرا سا پیچھے ہٹتا ہے۔ کیوں؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، اپنی جان کا عزیز ہونا۔ وہ جو مصرع ہے کہ راہ مشکل ہے اور جان عزیز، راستہ کٹھن ہے لیکن جان بھی عزیز ہے، اس کی وجہ سے ذرا آدمی جب نیچے گرتا ہے تو اس کے گرنے کی پہلی منزل کیا ہوگی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ انسان کر رہا ہے، حلال اور حرام پر بھی کاربند ہے، اب باقی جو اپنی توانائیاں اور قوتیں ہیں وہ دنیا کے حصول کے لیے ادھر ڈائیورٹ ہونی شروع ہو جائیں گی، بجائے اس کے کہ وہ لگے انقلاب کے لیے، اقامت دین کے لیے، وہ لگیں گی دنیا بنانے، کمانے، جائیداد بنانے، کاروبار جمانے، یا اقتدار کے حصول، حیثیت اور وجاہت کے حصول کی طرف۔ یہ کیفیت جب آتی ہے تو لازماً انسان کے اندر ایک احساس ہوتا ہے، یہ دوسری منزل ہوگی اس کے گرنے کی، بہت سی مشکلات سامنے آئیں گی، کیا کیا جائے، حالات ایسے ہیں، سود کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ نہ بولیں تو حساب کتاب غلط نہ رکھیں تو انکم ٹیکس والے جان نہیں چھوڑتے، وہ اصل بھی ہمارا جو ہے ختم کر کے اور پورے کاروبار ہی کا وہ فاتحہ پڑھوا دیں گے۔ اب یہ مختلف جو وہ سارے کے سارے محض جھوٹے بہانے نہیں ہیں، یہ حقائق تو ہے، ماحول جو باطل کا ہے اس میں غلبہ ہے باطل کا، تو یقیناً یہ حقائق ہیں، یہ مجبوریاں ہیں، لیکن ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ ان مجبوریوں سے لڑا جائے، ان کے ساتھ کشمکش ہو، ان کے ساتھ تصادم ہو، لیکن جب رخ ہی اب وہ تصادم والا نہیں رہا، بلکہ یہ کہ کچھ عافیت کے ساتھ کچھ اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرنے کا رجحان پیدا ہو چکا ہے، تو لا محالہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک ایک عذر کی وجہ سے انسان یہ حلال اور حرام کے گوشوں کے اندر بھی اب پسپائی اختیار کرے گا۔ جب یہاں انسان آ جاتا ہے تو پھر اب وہ خالص ریچولسٹک اسلام رہ گیا، نماز روزہ ہے، اور وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خوب ہوتا ہے، پھر وہ جو دل کی خلش ہے وہ اس کو مٹانے کے لیے اس میں اور زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے۔ اب ہر سال حج کریں گے تب دل کو تسکین ہوگی کہ یہ جو کچھ حرام خوریاں ہم کرتے رہے ہیں یا جو کچھ غلط کام ہو رہے ہیں ان سب کا ہر سال جو ہے حساب صاف ہوتا رہے۔ یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ اس کی بھی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ جب رہ ہی یہ گیا ہے تو اب اس میں تو اوور ایمفیسس ہوگا، تب وہ کچھ دل کو تسلی ہوگی، کچھ اطمینان ہوگا، تو اب یہ ایک خالص ریچولسٹک کانسیپٹ جو ہے مذہب کا وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک رخ ہے انحراف کا، اس ڈائنامک یا ایکٹیوسٹ یا تحریکی یا انقلابی کانسیپٹ جو ہے دین کا، اس سے انحراف کا ایک رخ یہ ہے۔ یہی رخ ہوتا ہے اکثر و بیشتر، یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اکثر و بیشتر حصے میں اسی رخ کا ذکر ہے۔ اسی رخ کی انتہا ہے منافقت، جس پر کہ اس سورہ مبارکہ میں بڑی ہی بصیرت افروز آیات آئی ہیں۔ اچھا، دوسرا رخ ایک اور ہے، وہ ابھی ہم نے حصہ نہیں پڑھا ہے، 4 آیات جو ہیں اب باقی جو رہ گئی سورہ مبارکہ کی، اس میں دوسرا رخ آتا ہے۔ یہ دوسرا رخ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے کنارہ کشی کرے، کونے کھدرے میں بیٹھ جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ لگے ہوئے ہیں دنیا کمانے میں، بنانے میں، سجانے میں، مزین کرنے میں، آسائشوں کو جمع کرنے میں، مال و اسباب کو جمع کرنے میں۔ ایک یہ ہے کہ وہ یہ نیکی کا ایک دوسرا رخ ہے، یہ بھی اس ایکٹیوسٹ کانسیپٹ سے انحراف ہے کہ کونوں کھدروں میں بیٹھو، ترک دنیا، اللہ اللہ کرو، خانقاہوں میں بیٹھو، پوری زندگیاں کھپا دو، یا جاؤ راہب خانے آباد کرو، پہاڑوں کی غاروں میں، گپھاؤں میں، وہاں جا کے تپسیائیں کرو۔ نتیجہ وہی نکلا، پہلی شکل میں بھی یہ دنیا اور اس کا پورا نظام رہ گیا اشرار اور ظالموں کے لیے کہ وہ کھل کھیلیں، اس لیے کہ جو اہل دین تھے وہ تو میدان میں رہے نہیں، انہوں نے تصادم کا راستہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے تو اس نظام کے ساتھ ریکنسائل کیا ہے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے، اور انہوں نے صرف رسومات اور عبادات بس اس پر اکتفا کر لی ہے۔ تو نتیجہ جو اس سے نکلا وہی اس شکل میں نکلا
کہ رجال دین کونوں کھدروں میں جا کر بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے زاویے آباد کر لیے، اپنی خانقاہیں سجا لیں اور دنیا کو چھوڑ دیا کہ جو چاہے وہ کریں۔ یہ پھر وہی معاملہ ہے، نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ دوسرا معاملہ جو ہے اگرچہ نتیجے کے اعتبار سے پہلے کے برابر ہے، لیکن اس کا درجہ وہ نہیں ہے، یقیناً وہ لذات دنیاوی سے کنارہ کش ہوتے ہیں۔ یہ رہبانیت کا نظام جو ہے اس کی مذمت اب آئے گی بقیہ 4 آیات میں، لیکن بڑا انداز کا فرق ہے، وہ جب ہم اگلے انشاءاللہ ہفتے کو وہ 4 آیات پڑھیں گے۔ اہم ترین مقام ہے اس موضوع پر قرآن مجید میں رہبانیت کے ضمن میں، میرے علم کی حد تک اتنے جامع انداز میں کہیں اور بھی اس پر تبصرہ اور اس کے مختلف اجزاء، اس کے ما لہو اور ما علیہ، اس کے فار اور اگینسٹ کیا کیا کچھ ہے، اس کو اتنی جامعیت کے ساتھ کسی اور جگہ پر آپ نہیں دیکھیں گے۔ جیسے اس سورہ مبارکہ میں اور بہت سے مقامات انتہائی جامع ہیں، ایسے ہی یہ آخری حصہ اس کا نہایت جامع ہے۔ لیکن میں اس وصف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 2 راستے انحراف کے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ میدان میں رہو، ڈٹ کر رہو، خود اللہ کے بندے بنو اور اللہ کے دین کے علم بردار پرچارک بنو اور اس کے مجاہد بنو، اور اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کی جد و جہد کے لیے تن من دھن لگا دو، وقت آئے جان کا نذرانہ پیش کر دو۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے۔ اس سے انحراف ہے وہ بھی دنیا پرستانہ انحراف، ایک ہے ترک دنیا والا راہبانہ انحراف، دونوں انحراف ہیں۔ اس اصل جو درمیانی شاہراہ ہے دین کی اور جو صحیح تصور ہے، ان دونوں سے وہ دونوں جو ہے اس سے ہٹ گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اب آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 25 میں اس مضمون کو لایا گیا۔ اس سے پہلے تمام تر نفی جو ہوئی ہے وہ اس دنیا پرستانہ انحراف کی ہے، اور اس کے بعد جو 4 آیات ہیں ان میں راہبانہ انحراف ہے اس راستے سے۔ اب آپ اس آیت پہ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، آپ دیکھیں گے کہ اب اگلا مضمون بھی جب آئے گا تو اسی انداز میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، لیکن یہاں ابھی صرف اسی آیت تک رکھیے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو۔ ایک اس بات ہے، اپنی طرف نسبت جو ہے اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، رسولوں کو ہم نے ہی بھیجا۔ لقد، اس میں قد میں جو ہے جو ایک طرح کی تاکید آتی، ہم ہی نے بھیجا، واقعتاً ہم ہی ہیں بھیجنے والے اپنے رسولوں کو۔ بالبینات، بینہ روشن چیز، از خود روشن، از خود واضح، جس کے لیے کسی اضافی دلیل کی اور وضاحت کی ضرورت نہ ہو۔ تو یہ لفظ اگرچہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آ چکا ہے اس سے پہلے اسی سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں آیات بینات، یہ آیات روشن آیات قرآن مجید کی۔ لیکن جب تنہا یہ آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی معجزات ہوتے ہیں، رسولوں کو معجزات جو دیے گئے، جن سے یہ مبرہن ہو جاتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، خالق کائنات کے نمائندے ہیں۔ جو یہ نشانی دکھا رہے ہیں وہ نشانی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو وجود میں لا سکے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور اتاری ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اور میزان بھی۔ یہ میزان ہے وہ نظام عدل و قسط جو اللہ کا عطا کردہ میزان، یہ اللہ کی میزان، جس میں طے کر دیا جائے گا کس کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا کسی سے لیا جائے گا، کیا اسے دیا جائے گا، what is due from him and what is due to him۔ یہی سارا معاملہ ہے نظام اجتماعی کے اندر، اسی کا توازن کہ کسی سے کیا شے واجب ہے لی جانی اور کیا شے واجب ہے اس کو دی جانی، حقوق و فرائض کا ایک توازن۔ اصل میں یہ 2 لفظ جو ہیں یہ بھی اعتباری ہیں، ایک شخص کا جو فرض بنتا ہے دوسرے کا وہ حق بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بیوی کے جو فرائض ہیں وہ گویا کہ شوہر کے حقوق ہیں، اور بیوی کے جو حقوق ہیں وہ گویا کہ شوہر کے فرائض ہیں۔ تو یہ فرائض اور حقوق کا ایک بیلنس ہے، ایک نظام ہے، اور وہی نظام ہے کہ جس کو المیزان سے یہاں تعبیر کیا جا رہا ہے۔ لیکن اہم ترین بات یہ کہ یہ کیوں دیا ہم نے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قائم ہوں اس عدل اور انصاف پر۔ یہ ساری جو ہے
انگریزی کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی، معاذ اللہ، اگر وہ قائم ہی نہیں ہوتا تو یہ سب کچھ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی شمار ہو جائے گا۔ کس لیے رسولوں کو بھیجا، کس لیے ایک میزان نازل کی، کس لیے شریعت نازل کی، کیوں ان کو معجزات دیے، ان سب کا تو پھر کوئی ہدف نہیں، کوئی اس کا مقصود نہیں۔ مقصود یہ ہے لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ لام سے جو اس کی غایت معین ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ پھر یہاں نوٹ کیجئے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، عدل سے مراد کسی اور کا اپنا کوئی ذہن کا گھڑا ہوا نظام عدل و قسط نہیں، اگرچہ یہااں پر لفظ عام ہے، لوگ عدل پر قائم ہوں، لیکن اس عدل کا تعین ہوگا میزان خداوندی سے، جو میزان اللہ نے نازل فرمائی وہ عدل قائم۔ اس لیے کہ آج کل جو یہ بحث چل نکلی ہے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے حوالے سے، اب 3 الفاظ تو نوٹ کر لیے ہیں لوگوں نے، اصول حریت و اخوت و مساوات، لیکن اخوت و حریت و مساوات کی ایک تعبیر وہ ہے جو سوشلزم پیش کرتا ہے، اسی حریت و اخوت و مساوات کی ایک تعبیر وہ ہے کہ جو کیپٹلزم یا سیکولرزم کے حوالے سے سامنے آتی ہے۔ تو محض الفاظ سے تو کوئی بات نہیں بنے گی جب تک کہ یہ معین نہ ہو کہ اس کا فریم آف ریفرنس کیا ہے۔ اصول اخوت و حریت و مساوات کس معیار کے حوالے سے؟ تو جب تک کہ اس کے ساتھ کوالیفیکیشن نہ ہو کہ اسلام کے حوالے سے، قائد اعظم کے مشہور جملے میں تو یہ موجود ہے، اسلام کے اصول اخوت و حریت و مساوات کا ایک نمونہ ہم اس دنیا کے جدید دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم پاکستان چاہتے ہیں تاکہ ہم وہاں پر ایک عملی نمونہ پیش کر کے مثال قائم کر سکیں۔ وہاں کوالیفیکیشن اسلام کے لفظ موجود ہے، لیکن یہ کہ اس سے ہٹ کر اب ذرا لوگ جو ہے باتیں آگے، جسٹس جاوید اقبال صاحب جس فلسفے کو اب آگے بیان کر رہے ہیں، تو اس میں ان چیزوں کو مجرد جب لیا جائے گا تو پھر تو اس خاکے جو چاہیں آپ رنگ بھر دیں۔ اخوت و مساوات و حریت کی تو مختلف تعبیرات ہو سکتی، تو اس لیے میں نے آج عرض کیا خاص طور پر کہ وہ میزان جو اللہ نے نازل فرمائی اس کے حوالے سے عدل و قسط قائم ہونا چاہیے۔ یہ ہے کہ وہ ہدف ہے آخری جس کے لیے یہ سارا کام اللہ نے کیا۔ دیکھیے میں نے جو یہاں پہ اس کے لیے عنوانات معین کیے تھے، اس میں پہلا عنوان یہی تھا، بعثت انبیاء و رسل اور انزال کتاب و شریعت کا اصل مقصد قیام نظام عدل و قسط۔ اس کے بعد اب یہاں اس آیہ مبارکہ میں ایک خلا ہے، فل ان دی گیپس یا فل ان دی بلینک جو ہے وہ ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ پر ہر بات اپنی پوری تفاصیل اور تمام پہلوؤں سمیت تو نہیں آئے گی، اس کے لیے لازماً ہمیں پورے قرآن مجید کو سامنے رکھنا ہوگا۔ یہاں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فوراً ذکر آ گیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا، تو کیا فوری طور پر لوہے کا استعمال ہو جائے گا؟ کیا فوری طور پر قوت کا استعمال ممکن ہے؟ نہ یہ ممکن ہے اور نہ یہ کبھی ہوا ہے۔ تو درمیان میں جو یہاں خلا ہے، اس خلا کے لیے میں نے ایک عنوان معین کیا ہے، نوٹ کیجئے، دعوت و تذکیر کے ذریعے اتمام حجت کے بعد مخالفین و مانعین کی سرکوبی کے لیے قوت کا استعمال۔ اس میں جو گیپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعوت، تبلیغ، وہ جو درمیانی منزل ہے۔ آپ کو اتمام حجت بھی کرنا ہے، دعوت و تبلیغ ہے، تلقین ہے، اپنے نظریات کی اشاعت ہے، توحید کا پرچار ہے، ایمان کی دعوت ہے، ایمان کو دلوں میں راسخ کرنا ہے۔ اب یہ تمام جد و جہد جو ہے اس کے 2 نتیجے نکلیں گے۔ نمبر 1 یہ کہ اسی کے نتیجے میں تو آپ کو مین پاور ملے گی، جو سلیم الفطرت لوگ کھنچتے چلے آئیں گے، جیسے آپ نے کہیں مقناطیس رکھا اور لوہ چون جسے کہا کرتے تھے، وہ جو ہے کھنچتا آئے گا اس کی طرف۔ تو اگر آپ کی یہ دعوت، تذکیر، تبشیر، انذار، قرآن کے ذریعے سے اس فکر کا، انقلابی فکر کا پھیلانا، اس کی نشر و اشاعت، اسی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر سے جن لوگوں کے اندر بھی سلامتی طبع ہے، سلامتی فکر ہے، جن کی فطرتیں مسخ نہیں ہو گئی ہیں، وہ جلد یا بدیر ادھر کھنچتے چلے آئیں گے۔ انہی سے اب قوت وجود میں آئے گی، انہی سے وہ طاقت جو ہے فراہم ہوگی کہ جو بعد میں اس لوہے کی طاقت کو استعمال کر سکے۔ ورنہ ظاہر بات ہے
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو آپ کے پاس وہ طاقت موجود نہیں تھی. عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، لیکن وہ عصا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بنانا پڑا، وہ طاقت فراہم کرنی پڑی. وہ قوت جو ہے اس کے لیے دعوت، تلقین، نصیحت، اس کے لیے تبلیغ، اس کے لیے ہر طرح سے ہر ممکن طریقے پر. آج یہ صبح فجر میں جو آیت آئی تھی لِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ پکار اٹھیں کہ آپ نے حق ادا کر دیا. اتنی تکرار کے ساتھ، اتنے اعادے کے ساتھ، اس طرح دہرا دہرا کر مختلف اسالیب سے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، اس طریقے سے اس بات کو کھول دیا جائے کہ اشتباہ نہ رہ جائے، کسی شخص کو مغالطہ نہ رہ جائے، سوائے شرارت نفس کے، سوائے تعصب کے، سوائے ہٹ دھرمی کے، سوائے اس کے کہ انسان ظلم کے اوپر جو ہے وہ ڈٹا رہنا چاہتا ہو، اس کے سوائے کوئی مغالطہ نہ رہ جائے، مبرہن ہو جائے، بات روشن ہو جائے، کھل جائے، تاکہ جس کے اندر بھی کوئی رمق ہے سلامتی طبع اور سلامتی فکر کی وہ کھچائے. اس لیے یہ آسان کام نہیں ہے. مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں، مختلف الفاظ آتے ہیں مختلف روایات میں، لیکن بڑے پیارے الفاظ ہیں جو ایک روایت میں آئے ہیں کہ جب حضور نے حجۃ الوداع میں سوال کیا تھا الا هل بلغت، تو جو جواب ملا تھا اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کس قدر اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کتنا خون پسینہ ایک کرنا پڑا. انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. ہاں ہم گواہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رسالت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے اندھیاروں کو پھاڑ دیا، کشفت الغمہ. یہ تمام الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ دوسری منزل، دعوت، تبلیغ، تلقین، انذار، تبشیر، تذکیر، وعظ، نصیحت، دعوت بالحکمہ، دعوت بالموعظۃ الحسنہ، دعوت بالجدال الحسنہ. اب یہ تمام شکلیں اختیار کر کے تو یہ ہے درمیانی مرحلہ جو یہاں پر آیا. میں نے عرض کیا 2 نتیجے اس کے نکلیں گے. ایک اتمام حجت، کہ لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو جائے، جو شریر شرارت کی بنیاد پر قائم رہے اسے بھی محسوس ہو کہ ہاں میں شرارت کی بنیاد پر قائم. یہ جو فرمایا گیا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور ساتھ ہی یہ کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اس طریقے سے احقاق حق ہو جائے اور اس طرح ابطال باطل ہو جائے، کوئی اشتباہ نہ رہ جائے کہ پھر جسے مرنا ہے وہ بینہ کے ساتھ مرے اور جسے جینا ہے وہ بینہ کے ساتھ جیے. اس کے بعد البتہ یہ تیسرا مرحلہ ہے. تو میں نے یہاں آج خاص طور پہ واضح کیا کہ اس آیہ مبارکہ کے مضامین میں درمیان میں یہ جو ایک بلینک ہے، جو ایک خلا ہے، اس کو پر کیجئے. اور میں آج اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جب میں سرسری طور پر پڑھتے ہوئے میں نے یہ عنوانات اس وقت معین کیے تھے، لیکن یہ کہ یہاں وہ الفاظ جو آ گئے ہیں وہ بہت مناسب ہیں کہ دعوت و تذکیر کے ذریعے اتمام حجت کے بعد اب ایک طرف اس سے اتمام حجت ہوئی، دوسری طرف اس سے آپ کے پاس اب قوت جمع ہو گئی ان لوگوں کی جو اس معاشرے کا صالح عنصر تھا، وہ کھنچ کر آپ کے پاس آ گیا، جمع ہو گیا. اس کی تنظیم اور تربیت کے ذریعے، اس کے تزکیہ اور تعلیم کے ذریعے اب آپ کے پاس ڈیڈیکیٹڈ، ڈیووٹڈ، ڈسپلنڈ لوگوں کی اب ایک جمعیت موجود ہے. اب تیسرا مرحلہ آیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں بڑی قوت ہے. باس کا لفظی ترجمہ خالص کیا جائے گا تو قوت، طاقت، لیکن اس کا جو استعمال ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. یوسیج، اور اکثر و بیشتر زبان میں، لغت میں جو یوسیج ہے وہ معتبر ہوتی ہے، جو اس کا عام استعمال ہو گیا. تو جب یہ واحد کے صیغے میں آتا ہے باس، الباس، تو اس سے مراد جنگ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ سختی کی شے. اور جہاں قوت آدمی اپنی امکانی حد تک استعمال کر لیتا ہے وہاں تو یہی ہے کہ آئیدر کل اور بی کلڈ. وہ آخری درجے کی بات ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنی پوری قوت اور توانائی کو بروئے کار لے آتا ہے. تو باس واحد ہے تو اس سے مراد جنگ، اور باسا جب جمع کی شکل میں آتا ہے تو وہ فاقہ اور فقر اور اس طرح کے تکالیف اور مضرتیں جو انسان کو پہنچتی ہیں. اور ایک آیت جو ہے آیہ بر، ہمارے منتخب نصاب کا درس نمبر 2، اس کے آخری حصے میں یہ دونوں لفظ جمع ہو گئے.
والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تنگی میں، اور جسمانی مضرت اور اذیت اور تکلیف میں، اور جنگ کے وقت جبکہ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہو۔ تو وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب۔ ولیعلم لفظی ترجمہ ہوگا اور تاکہ اللہ جان لے، لیکن ہم یہ ترجمہ کرتے نہیں، اس لیے کہ اس میں متبادر ہوتا ہے، مترشح ہوتا ہے کہ شاید اللہ کا علم حادث ہے، کہ پہلے شاید معلوم نہیں، اب معلوم ہوگا اسے معلوم کرنا ہے۔ اصل میں بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ کلام اللہ کا ہے، لیکن یہ نازل ہوا ہے ایسی زبان کے لبادے میں کہ جو انسانی زبان ہے۔ عربی زبان تو انسانوں کی زبان ہے، اور انسانی زبان کے اندر ہمیشہ کچھ محدودیت رہے گی، اس لیے کہ وہ زبان تو ڈیولپ ہوتی ہے وہ انسان کے مشاہدات کی بنیاد پر، جو آپ دیکھتے ہیں، پھر اس دیکھنے پر آپ کا جو انٹلیکچول پروسیس ہے اس کے ردے قائم ہوتے ہیں، اس سے وہ آپ کے زبان کے اندر الفاظ ڈھلتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کے مشاہدے سے ظاہر بات ہے کہ اس کا بڑا گہرا بنیادی ربط رہتا ہے۔ اب وہ ابدی حقائق، اللہ کی ذات و صفات لا متناہی، اور ہماری زبان بنی ہے ہمارے متناہی اور محدود مشاہدات کی بنیاد پر، تو ان حقائق کا ان محدود پیمانوں کے اندر بتمام و کمال بیان ممکن ہی نہیں۔ یہی سبب ہے آیات متشابہات کا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں معاذ اللہ کوئی کمی ہے، وہ ہر چیز محکم الفاظ میں کیوں نہیں کہہ سکتا، وہ تو کہہ سکتا ہے، لیکن ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہماری زبان میں اس کا پیرایا نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ذہن ہی نہیں ہے کہ جو ان حقائق کا، جو وہ مطلق حقائق ہیں، ان کا کوئی ادراک و شعور کر سکے۔ پھر زبان ہماری ہے جس میں کہ ہمیں بات پہنچانی ہے، لہذا آیات محکمات ہے، آیات متشابہات ہے۔ پھر یہی سبب ہے قرآن میں تمثیلات کے استعمال کا۔ تمثیل کیوں آئی؟ یہی وجہ ہے، دیکھیے سورہ نور کی تمثیل کے بعد فرمایا تلک الامثال نضربها للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تو ہر چیز کا علم کامل رکھتا ہے، ہر شے اس کو معلوم ہے جیسے کہ وہ ہے، اسے کسی تمثیل کی حاجت نہیں ہے۔ انسان محتاج ہے تمثیل کا، کہ ان لطیف حقائق تک جب اس کا ادراک اور شعور نہیں پہنچ پاتا تو اس سے کم تر، اس کے اپنے دائرہ مشاہدات کے اندر جو چیز ایسی ہو کہ جو اس سے قریب تر اس کے ذہن کو لا سکے، تو ظاہر بات ہے کہ انسان کی مجبوری یہ ہے، انسان کی احتیاج یہ ہے کہ تمثیلات کے پیرائے میں اسے وہ جو ابدی حقائق ہیں اور جو لطیف ترین حقائق ہیں ان کا کچھ دھندلا تصور دے دیا جائے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وَلِيَعْلَمَ لفظی ترجمہ ہوگا تاکہ اللہ جان لے، لیکن نہیں، ہم کہیں گے تاکہ اللہ اس کو ظاہر کر دے، کھل جائے، واضح ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے۔ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیب۔ اب اس کو پھر نوٹ کیجئے، زندگی کا بنیادی فلسفہ از روئے قرآن، حیات دنیاوی میں میری مراد ہے، دنیا سے، اس زندگی سے، اس وقت قرآن کی روح سے اس کا بنیادی فلسفہ، اس کی غرض و غایت امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب یہ امتحان جو ہے نہ معلوم کتنے اس کے مراحل ہیں۔ پہلا امتحان انسان کی عقل کا اور اس کے فہم کا، اس کے شعور کا، اس کے ادراک کا ہے کہ وہ خدا واحد کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا، اس کی ذات و صفات کا کوئی شعور و ادراک حاصل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ پہلا امتحان۔ دوسرا امتحان اب اس کے عمل کا امتحان ہے، اس کی سیرت و کردار کا، کہ اب وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، چاہے اللہ کی بات ماننے میں نقصان نظر آ رہا ہو، چاہے اللہ کے کسی منع کی ہوئی چیز میں بظاہر فوری نفع نظر آ رہا ہو، اس کو چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا۔ وہ نقد کو چھوڑ کر وہ ادھار جو ہے، ادھار ہے، جنت تو ادھار ہے، وہ تو اس آخرت میں ملنے والی ہے۔ عام اصول تو یہ ہے کہ نو نقد نہ تیرا ادھار، لیکن یہ اس نقد کو چھوڑ کر اس ادھار پر بھروسہ اس کا اتنا ہے کہ اس کے لیے اس نقد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ امتحان ہے۔ تو یہ تو امتحان ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک چھوٹا سا مضمون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، اور مجھے یاد آ رہا ہے ڈاکٹر شیر بہادر خان پنی نے اس کی بہت تعریف اور تحسین فرمائی تھی، اس لیے کہ اس میرے مضمون میں کچھ مولانا ابوالکلام آزاد کا سا انداز ہے،
اور وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے انتہائی گرویدہ اور بلکہ عاشق ذات تھے. تو میں نے اس میں یہ درجہ بدرجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن مجید چونکہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا گویا کہ لب لباب ایک جملے کے اندر ہے. قدم قدم پر امتحان آئے. پہلے عقل و فطرت کا امتحان تھا کہ شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں جس ماحول میں شعور کی آنکھ کھول رہا ہے اللہ کا ایک بندہ، لیکن ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کو دیکھنا، توحید تک رسائی حاصل کرنا، یہ ان کی فطرت اور ان کے عقل سلیم کا امتحان تھا. وہ اس کو پاس کر گئے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب امتحان شروع ہوئے. اب اپنے معاشرے سے ٹکراؤ ہو گیا. اب پورے گھر میں والد جو ہے وہ گھر سے نکال رہے. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. پھر پورے معاشرے سے ٹکراؤ ہو رہا ہے. چکنا چور کر کے رکھ دیے ان کے سارے وہ بت، اور پھر جو کچھ ہوا ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن کس قدر ڈٹ کر اللہ کے اس بندے نے کھڑے ہو کر موب کو فیس کیا. موب کو فیس کرنا آسان نہیں، جبکہ جذبات اس ہائٹ پر پہنچے ہوئے ہو کہ ان کے معبود توڑ پھوڑ کر رکھ دیے. برملا کہا ہے کہ اب تم اف لکم وما تعبدون. پھر بادشاہ وقت کے دربار میں پیشی ہو رہی ہے، مجادلہ ہو رہا ہے. سورہ بقرہ میں اس کا بھی ذکر موجود ہے. کس قدر ڈٹ کر کہا ہے فإن اللہ یاتی الشمس من المشرق فات بہا من المغرب. اللہ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے. اگر ہے تمہارے اندر دم اور بل بوتا اور خدائی کے تم دعوے دار ہو لے آؤ اسے مغرب سے. فبہت الذی کفر. یہ درجہ بدرجہ امتحان ہے. پھر مہاجرت ہے، آگ میں ڈالے گئے ہیں، کتنا بڑا امتحان ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. پھر مہاجرت ہے مسلسل، آج یہاں ہے کل وہاں ہے، اسی توحید کے لیے ان کا زندگی جو ہے مسلسل مہاجرت کی زندگی، سفر کی زندگی. آخری امتحان، اصل میں اسی پر میں نے وہ مضمون لکھا تھا کہ ابھی قدرت کے ترکش میں ایک تیر باقی تھا. 87 برس کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے، مانگ مانگ کر لیا ہے، اور وہ بیٹا اب 13 برس کا ہوا ہے. فلما بلغ معہ السعی، جبکہ دست و بازو بنتا ہے بیٹا، برابر کا شریک ہو جاتا ہے بھاگ دوڑ میں. آخری امتحان لے لیا گیا. تو یہ امتحانات ہیں. یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ یوں تو وہ سارے درمیانی مراحل جو میں نے گنوائے ان میں بھی قدم قدم پر اہل ایمان کے لیے امتحان آئے گا، لیکن آخری امتحان یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھ لے یا ظاہر کر دے کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں، اس کی بھی اور اس کے رسولوں کی بھی، اس کے باوجود کہ غیب کا پردہ حائل ہے. اب اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ اللہ غیب میں ہے، اور میرے نزدیک بہتر ترجمہ یہ ہے کہ ہم غیب میں ہیں. اغیب و ذو اللطائف لا یغیب، ہم غیب میں ہیں. اللہ غیب میں کہاں ہے؟ اللہ تو ہر آن ہر جگہ، لیکن یہ کہ در حقیقت ہم غیب میں، محجوب ہم ہیں. کشف المحجوب، اسی لیے مجھے نام بہت پسند ہے. شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا عنوان کشف المحجوب. محجوب تو ہم ہیں، پردے میں ہم آ گئے ہیں. اغیب و ذو اللطائف لا یغیب. بہرحال غیب کا پردہ حائل ہے. نہ جنت ہمارے سامنے ہے، نہ دوزخ ہمارے سامنے ہے، نہ ملائکہ ہیں، نہ فرشتے ہیں، نہ اللہ کی ذات ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن ایمان بالغیب، وہی جو ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اس ایمان بالغیب کی یہ شدت ہو کہ انسان تن من دھن لگا دے اسی ایکٹیوسٹ کانسیپٹ جو میں نے دیا ہے دین کے غلبے کے لیے، اس کی جد و جہد میں، یہاں تک کہ وقت آئے تو لوہے کی طاقت ہاتھ میں لے کر میدان میں آ جائے. اور ظاہر بات ہے کہ میدان میں آ کر پھر کوئی یک طرفہ نتیجہ نہیں نکلتا. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے. کس کے پاس ضمانت ہے کہ میدان جنگ میں جانے کے بعد واپس آنا لازماً نصیب ہو جائے گا؟ اگر حضرت حمزہ نہیں آ سکے، اسد اللہ و اسد رسول ہی، برچھا پار ہو گیا.
لیکن یہ ہے کہ یہ ہے آخری امتحان بندہ مومن کی وفاداری کا، اس کی صداقت کا، اس کے حقیقی ایمان اس کے اندر ہے یا نہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی واقعی محبت ہے کہ نہیں۔ وہی آیت ذہن میں لے آئیے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ تین محبتیں ہیں، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ یہ ہے وہ ڈائنامک کانسیپٹ۔ باقی ساری چیزیں اس میں مندرج ہو جائیں گی۔ یہ نہ سمجھیے کہ نماز یہاں نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، وہ تو پوری عمارت جب تیسری منزل آپ کی نگاہ میں ہے تو ظاہر بات ہے پوری عمارت ہوگی تو وہ تیسری منزل آئے گی۔ وہ چار ستون ہوں گے تو کوئی تصور ہوگا پہلی چھت کے بھی کھڑے ہونے کا، پھر دوسری کا، پھر تیسری کا، لیکن یہ کہ نگاہ جو ہے وہاں پر جمی رہے، وہ جو ہدف ہے وہ سامنے رہے، وہ اوجھل نہ ہو جائے۔ جیسے ہی وہ ہدف اوجھل ہو جاتا ہے پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا رفتہ رفتہ یو سنک ڈاؤن ٹو دی باٹم، پھر وہ ایک خالص ریچولسٹک دین بن جائے گا۔ دنیا پرستی، پوری محنت جد و جہد بھاگ دوڑ دنیا کے لیے صرف ریچولز کا ایک ضمیمہ ہے، ایک اپینڈکس ہے جو اس کے ساتھ چپکایا ہوا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور یا پھر بہت کم لوگ ایسے ہوں گے اور وہ بڑی ہمت والے لوگ ہوتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے، ترک دنیا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ ترک دنیا کر کے اور پھر گوشوں میں جا بیٹھنا یہ بھی ایک گمراہی اور انحراف کی دوسری شکل ہے۔ یہ ہے درمیان کا راستہ۔ آخری دیکھیے الفاظ اس آیت مبارکہ کے، اکثر و بیشتر جب اس آیت کا درس ہوتا ہے تو یہ آخری الفاظ جو ہیں رہ جاتے ہیں، پھر ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے، اسے احتیاج نہیں ہے، آنے واحد میں چاہے تو اس نظام باطل کو ختم کرے، نظام حق کو قائم کر دے۔ کیا اس کی قدرت سے بعید ہے؟ اس کے لیے تو ایک حرف کن ہوگا کہ تمام لوگ پکے مومن بن جائیں۔ نہ ابو جہل کفر پر اڑا رہ سکتا ہے، نہ ابو لہب، کسی کے لیے ممکن ہی نہیں۔ اللہ کے قبضہ قدرت سے تو کوئی باہر نہیں ہے۔ کوئی کفر کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ نے رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے، چھوٹ دی ہوئی ہے۔ کوئی جرم کر رہا ہے، معصیت کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جو ایک تکوینی طور پر ایک اذن جو ہے وہ دیا ہوا، جاؤ ٹھیک ہے جدھر جانا چاہتے ہو، اما شاکرم و اما کفورا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، چاہو تمہارا اختیار ہے ناشکری کی روش اختیار کرو۔ البتہ یہ جان لو انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، نتیجہ ایک نہیں ہوگا۔ اگر یہ روش اختیار کرو گے تو ہم نے پھر وہ طوق اور آگ یہ اور سلاسل اور زنجیریں سب مہیا کر رکھی ہیں کافروں کے لیے، لیکن بہرحال دنیا میں تمہارے لیے اختیار ہے، جاؤ، یو ہیو دی چوائس۔ لہذا یہاں فرمایا کہ قوی ہے اور عزیز ہے۔ اس کو خاص طور پر جہاں انفاق مال کے ضمن میں آیت آئی ہے، یہ آیت نمبر ذرا دیکھیے، آیت نمبر 23 اور 24 ذرا دیکھیے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اللہ تم سے قرض حسنہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کون ہے تم میں باہمت، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دو، لگا دو، کھپا دو جو کچھ اس نے دیا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین میں۔ لیکن کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ محتاج ہے، اللہ فقیر ہے؟ معاذ اللہ۔ جہاں بخل کا معاملہ آیا تھا وہاں فرمایا ان اللہ فإن اللہ هو الغنی الحمید، وہ تو منزہ ہے احتیاج سے، غنی ہے ہر اعتبار سے، وہ ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ اب اس کے لیے لفظ میری زبان پر آ رہا تھا، ہر اعتبار سے خود مکتفی ہے، اس کی کوئی غرض، کوئی احتیاج کسی دوسرے سے وابستہ نہیں ہے۔ هو الغنی الحمید، یہاں تک کہ یہ بڑا لطیف انداز ہوتا ہے، اسے حمد کی بھی احتیاج نہیں ہے، وہ تو اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ یہ حمد جو ہے اس کی بھی اس سے ضرورت نہیں ہے کہ تم حمد کرو اس کی، وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے، اس کی حمد ہو رہی ہے، ذرہ ذرہ کائنات کا جو ہے لگا ہوا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ،
کوئی شے ہے ہی نہیں کہ جو اس کی حمد میں لگی ہوئی نہ ہو، تمہیں اس کی حمد اور تسبیح کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو ان الفاظ پہ توجہ کیجئے کہ جہاں انفاق مال کی بات تھی تو وہاں اللہ کے اسماء آئے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جہاں یہ جان کھپانے اور نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانے اور تصادم ٹکراؤ قوت کا قوت کے ساتھ جہاں اس کی بات ہوئی تو فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ خود قوی ہے، خود عزیز ہے، خود زبردست ہے، اسے کسی کی مدد کی احتیاج نہیں ہے، لیکن اسی میں تمہارا امتحان ہے، یہ موقع ہے، پروو یور ورتھ۔ بڑا پیارا جملہ ہے وہ قائد اعظم کا، مجھے وہ پورا جملہ یاد آ جایا کرتا ہے، یہ کہ 5 سال تک مسلسل دیکھتے رہے اس کو اپنے کالج میں ہال کی دیوار پر لکھا ہوا، شاید اب بھی موجود ہو۔ God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new state, and let it not be said that we didn't prove equal to the task. Prove your worth، ثابت کرو کیا ہو، برابر ہر چیز اندر سینہ داری، جو تمہارے اندر ہے بروئے کار لاؤ۔ اقبال نے بہت خوب کہا ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، لاؤ نکالو کیا ہے تمہارے اندر، ظاہر کرو۔ یہ ہے اصل میں جو تمہیں موقع اللہ نے دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار خصوصی اور اپنی قوت خصوصی کو بروئے کار لا کر یہ نظام عدل و قسط قائم نہیں کرنا چاہتا، وہ کرنا چاہتا تو آنے واحد میں کر دیتا۔ پھر تمہیں کیسے موقع ملتا اپنے مقام اور مرتبے کے اظہار کا اور اپنی جانثاری جو ہے اس کا ثبوت فراہم کرنے کا اور اپنے خلوص و اخلاص اور وفاداری کا ثبوت فراہم کرنے کا موقع تمہیں نہ ملتا۔ تو میں نے جو آج جو وہ ڈائنامک اور ایکٹیوسٹ کانسیپٹ آف اسلام اور ایک ریچولسٹک کانسیپٹ ایک طرف اور دنیا داری کا اس کے ساتھ صرف ایک ضمیمہ رسومات کا، اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے بدعات کا یہ تومار کیوں بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا اصل سبب یہی ہے، جب وہ صرف ریچولز تک بات آ جاتی ہے تو پھر ریچولز کی سے انسان کی تسکین نہیں ہوتی کہ بس کیا اتنا صحیح، صرف ہم نے نماز جنازہ پڑھ لی بات ختم ہو گئی، بھائی نہیں، یہ بھی تیجا ہونا چاہیے، 5واں 7واں 10واں پھر چہلم پھر برسی، آخر یہ سب کچھ ہو، اس لیے کہ اور تو بقیہ پوری زندگی کا دین سے تعلق کوئی نہیں، وہ جو بھی کچھ پیاس ہے اندر، جیسے کہ وہ استسقاء کا مرض ہوتا ہے کہ آدمی پانی پیتا رہے پیاس نہ بجھے، تو پھر یہ رسومات کا تمار بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی طلب انسان میں بڑھتی چلی جاتی ہے، نئی سے نئی بدعات اور نئی سے نئی رسومات ایجاد ہوں گی، اس لیے کہ کانسیپٹ ہی جب محدود ہو کر یہاں رہ گیا۔ اسی کو میڈیکل سائنس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک گروتھ ہوتی ہے جس میں انسانی کی پروپورشنیٹ متناسب گروتھ، یہ تو ہو رہی ہے، مسلسل ہمارے جسم کے ٹیشوز جو ہیں وہ ختم بھی ہو رہے ہیں، نئے بن بھی رہے ہیں، اگر کسی ایک جگہ پر کوئی ٹیشو آؤٹ آف پروپورشن گرو کرنا شروع کر دے، یہی ہے کینسر، یہی ہے نیوپلاسم، اور یہی ہے آپ کو معلوم ہے کس قدر وہ مہلک مرض ہے وہ بھی گروتھ، لیکن وہ گروتھ ہے آؤٹ آف پروپورشن۔ پورے وجود کی ایک متناسب اور متوازن اگر ہو رہی ہے ترقی اور ارتقاء اور تو ٹھیک ہے سر آنکھوں پر، لیکن کوئی ایک ٹیشو کسی ایک جگہ سے وہ آؤٹ آف پروپورشن گرو کرنا شروع کر دے، یہی کینسر بن جائے۔ تو در حقیقت یہ بدعات کیا ہیں، اس دین کا کینسر ہے، اور کس لیے ہیں، پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ جب وہ دین آ گیا صرف ان تک تو پھر پیاس بجھتی نہیں، اور واقعہ یہ ہے جس شخص نے بھی دین کی حقیقت کو کچھ بھی سمجھا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اسلام میں ریچولز کا دائرہ انتہائی محدود ہے۔ باقی مذاہب عالم سے آپ تقابل کیجئے، ایسے ایسے رسومات، ایسے لمبے تومار ہندو مت میں دیکھیے اور فلاں میں اور ہر جگہ پر، ریچولز اسلام میں بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ رسومات جو ہیں وہ یہاں پر دوسرے مذاہب کے ساتھ تقابل میں دیکھیں گے تو بالکل معدوم ہیں، لیکن یہ کہ اس پر جب تسلی نہیں ہوتی تو ردے پر ردے جو ہے چڑھتے چلے جاتے ہیں، تومار جو ہے رسومات کا وہ ایک یوں سمجھیے کہ کوئی اس کا حد نہیں ہے آخری، پھر تو اس میں اضافے ہوں گے۔ صرف یہ کہ نمازوں کے بعد کبھی تھوڑا سا ذکر ہوا کرتا تھا بلند آواز سے، اب اس پر تسلی نہیں ہوئی، اب اذان سے پہلے جو ہے وہ درود اور سلام جو ہے اس کا ہونا چاہیے، اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے اس پر بھی تسلی نہیں ہوگی، پھر کچھ اور ہونا چاہیے۔ وہ تو یہ ہے کہ وہ جو البقر ہے وہ استسقاء کا مرض ہے کہ جہاں بھی کوئی اور نئی چیز انسان پیدا کرنا چاہے گا وہ ایک نئی بدعت جو ہے سامنے آ جائے گی۔ اب اس آیت کو ذہن میں رکھیے اور اب آئیے شروع سے ذرا۔ اس
سورہ مبارکہ کا پہلا حصہ 6 آیات پر مشتمل ہے، اور جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں میرے نزدیک، میرے مطالعے کی حد تک یہ اہم ترین مقام ہے۔ البتہ صرف ترجمہ کر جائیے اور عنوانات دیکھ لیجئے جو کہ وہاں لکھے ہوئے ہیں، اس سے زائد صرف ایک بات ہوگی، اور وہ یہ کہ وہ جو اصل ہم نے اس کا عمود معین کیا ہے اس کے اعتبار سے کون سا اس حصے کے اندر اہم پہلو ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی ہے اور اسی کو سزاوار ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، لام تملیک اور لام استحقاق۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ہے پہلا اور وہی ہے آخر اور وہی ہے ظاہر اور وہی ہے باطن۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہی ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر متمکن ہوا تخت پر۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ کے نکلتا ہے اس سے۔ وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں۔ وہو معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ خود چشمدید گواہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، ڈی جیورے بھی اور ڈی فیکٹو بھی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار، وہی پرو لاتا ہے رات کو دن میں۔ وَیولج النہار فی اللیل، اور پرو لاتا ہے دن کو رات میں۔ وَهُوَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے وہ اس سے واقف ہے۔ اب ذرا عنوانات دیکھیے۔ تسبیح کے لفظی و اصطلاحی معنی، کائنات کی تسبیح قولی اور حالی۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا جو بھی ان دروس میں شریک رہے ہیں، اسماء حسنہ العزیز اور الحکیم کی خصوصی اہمیت، اللہ کی تکوینی اور تشریعی حاکمیت، فاعل حقیقی اور مؤثر وحید صرف اللہ، صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں ایک اہم بحث اور اللہ کی قدرت کاملہ۔ یہ پہلی 2 آیات میں یہ مضامین ہیں۔ پھر 4 آیات میں وحدت وجود یا وحدت شہود یا توحید وجودی، اللہ کا علم کامل اور اس کی معیت دائمی، فلاسفہ کے تصور تعطل کی نفی۔ گزشتہ درس کے بعد مضامین کی توثیق مزید، اس میں اس وقت اور کچھ عرض نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ اس اصل عمود کے ساتھ اس کا کون سا حصہ سب سے زیادہ متعلق ہے۔ دیکھیے موتی جو ہے وہ پورا موتی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب وہ پرویا جائے گا تو دوسرے موتی کے ساتھ اس کا ایک خاص حصہ کانٹیکٹ میں آئے گا، ادھر والے موتی سے ادھر والے موتی سے۔ اس سورہ مبارکہ کے نظم کے اعتبار سے اس کا اہم ترین حصہ کون سا ہے؟ ویسے اہم ترین حصہ فلسفے کے اعتبار سے، فلسفہ وجود جو ہے آنٹولوجی، وہ مشکل ترین ہے حصہ فلسفے کا، اور ان آیات مبارکہ میں اس کی نہایت دقیق بحث آئی ہے، وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، امکانی حد تک جو میں کہہ سکتا تھا کہہ چکا ہوں۔ لیکن اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے عمود کے اعتبار سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، اور کس قدر یہ میننگ فل ہے بات۔ 6 آیات میں ذات و صفات کا بیان آ رہا ہے، لیکن اس میں 2 مرتبہ دہرا کر یہ بات آئی، لہو ملک السماوات والارض، اس لیے کہ وہ حاکمیت خداوندی، اس کا نفاذ، اس کی تنفیذ، حکومت الہیہ کا قیام، اسی کے قانون کی تنفیذ، اسی کے عطا کردہ میزان عدل کی تنصیب،
یہی تو اس کا مرکزی مضمون ہے، بادشاہ اسی کی، اور اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے العزیز۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے پہلا آیا اس سورہ مبارکہ میں العزیز، وہو العزیز الحکیم، اور 25ویں آیت جس پر ہم بحث کر چکے ہیں اس میں آخری لفظ یہ آیا وہو القوی العزیز، ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے۔ یہاں آیا ہے وہ معرفہ کی شکل میں، لہذا اس کو ہم اسم کہیں گے، اللہ کا یہ اسم ہے۔ وہاں آیا ہے نکرہ کی شکل میں، وہ صفت ہے۔ فرق صرف یہی ہے، نکرہ ہوگا تو صفت کہلائے گا، اور جب کہ وہ معرفہ ہوگا معرف باللام تو اللہ کا نام بن گیا۔ صرف ان حصوں کو اس وقت ذہن میں رکھیے کہ اس کا اس عمود کے ساتھ تعلق جو ہے، اور اس کس قدر اہم ہے یہ بات کہ ان 6 آیات میں 2 مرتبہ دہرا کر، ادھر سے بھی نمبر 2 اور آخر سے بھی نمبر 2، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 2، جن میں کہ اس بات کیا جا رہا ہے لہو ملک السماوات والارض، بادشاہ حقیقی وہی ہے، اسی کے خلاف بغاوت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، اور جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے ایمان کا، ان کی صداقت اور خلوص و اخلاص کا اصل ٹیسٹ ہی یہ ہے کہ آیا بغاوت کو فروغ کر کے اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ گردنیں تک کٹوانے کے لیے آمادہ ہیں یا نہیں ہیں۔ جہاں جان چرائی اس کا مطلب ہے اس صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اب پسپائی ہے، پیچھے ہٹنا ہے۔ اس پیچھے ہٹنے کے پھر مراحل جو ہیں وہ مختلف ہوں گے، کوئی پیچھے ہٹتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ایکسپلینیشنز اور کچھ جواز اور کچھ طرح طرح کے عذر بہانے تراش کر پردے ڈالتا رہتا ہے، کوئی اتنا پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اب وہ بالکل عریاں ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی پردہ نہیں رہ جاتا کسی جواز کا، کسی بہانے کا۔ لیکن پسپائی اسی لمحے شروع ہو گئی جب کہ آپ نے اس رخ کو چھوڑا کہ تن من دھن جو ہے وہ لگنا ہے اللہ کی اس حاکمیت کے نفاذ کو قائم کرنے۔ اب آگے آئیے، اگلا حصہ 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بڑی ہی میتھمیٹیکل ایک جو ترتیب ہے وہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں۔ ایک آیت میں 2 تقاضے، پھر 2 آیتوں میں ایک پر پہلے ذرا زجر اور ملامت کا انداز، ڈانٹ ڈپٹ کا، جھنجھوڑنے کا انداز، پھر تشویق و ترغیب کا انداز، اس لیے کہ تربیت کے اندر یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں، ایک طرف ترغیب و تشویق و تحریص، دل جوئی یہ بھی، اور دوسری طرف ملامت بھی، ڈانٹ ڈپٹ بھی۔ ان دونوں میں ایک حسین توازن درکار ہوتا ہے صحیح نظام تعلیم و تربیت کے اندر۔ بہت زیادہ نرمی بھی خراب کرتی ہے، بہت زیادہ سختی بھی ڈھٹائی پیدا کرنے والی ہے، تو ان دونوں چیزوں کو آپ دیکھیے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ عنوان میں نے کیا معین کیا؟ بندوں سے اللہ کے 2 مطالبے، ایمان اور انفاق۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو ان سب چیزوں میں سے جن میں ہم نے تمہیں خلافت عطا فرمائی، جن میں تمہیں خلافت عطا کی گئی ہے، جن میں تم خلیفہ بنائے گئے ہو، مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ جو تم میں سے یہ 2 تقاضے پورے کر دیں، ایمان اور انفاق، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب ملامت وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایمان کیوں نہیں لاتے یا ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ یقین اور پختہ اعتماد یہ کیوں بار بار مزمحل ہو جاتا ہے؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ دراعلے کے رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ پختہ ایمان رکھو اپنے رب پر، اور وہ رب تمہارا تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو، ماننے والے ہو۔ وہ عہد الست بھی ہو سکتا ہے، وہ عہد ایمان بھی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اگر تو صاحب ایمان ہو تو یہ بیع و شرا ہو چکی۔ اب اس کے بعد هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور۔ سیدھی بات یہ کہ ایمان میں کمی ہے، میری عمارت وہ ذہن میں رکھیے، جڑ تو ایمان ہے، ایمان ہی کمزور ہے تو کیا تعبیر آپ کریں گے اوپر؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ ایمان ہی کی کمی ہے تو پھر اس کے لیے راستہ بتا دیا، ایمان کہاں سے ملے گا؟ یہ آیات بینات ہیں۔
وہی ہے جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشن آیات، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وہ اندھیرے کفر کے، شرک کے، الحاد کے، مادہ پرستی کے بھی ہیں، وہ اندھیرے بے یقینی اور ریب اور شک اور تزلزل اس کے بھی ہیں، وہ اندھیرے نفاق اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں جان اور مال کا اور اولاد اور مال کا عزیز تر ہو جانا، یہ بھی اندھیرے ہیں۔ ان تمام اندھیروں سے نکالنے والی یہ آیات بینات ہیں۔ اب اگلی آیات میں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا، کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ وہاں لفظ انفاق صرف تھا مجرد، یہاں انفاق فی سبیل اللہ سے اب مزید بات واضح کر دی گئی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی کل وراثت تو اللہ ہی کے لیے رہ جائے گی، وہی وارث حقیقی ہے۔ تمہارے پاس تو یہ تھوڑی دیر کے لیے امانت ہے، یہ امانت چند روزہ نزد ماست۔ پھر یہ کہ یہ تو جیسے آپ کو معلوم ہے صحرا کے اندر ٹیلے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، ایسے ہی یہ دولت اور یہاں کا مال و اسباب جو ہے اٹ چینجز ہینڈز، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھومنے پھرنے والی شے ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ چھاؤں ہے، یہ آتی ہے اور جاتی ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے۔ اب اسی میں سے لفظ قتال آ گیا، جان کھپانا اس کی آخری منزل ہے، جنگ میں میدان میں حاضر ہو جانا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کے بڑے اونچے درجے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے انفاق اور قتال کیا بعد میں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بہت اچھا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ اب وہ ترغیب کا انداز ہے، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے وہ باہمت، کون ہوتا ہے حریف میں مرد افکن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، پھر وہ اس کو بڑھاتا رہے، اس کے لیے دوہرا چوہرا کرتا رہے، اور اجر عظیم مزید اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ اجر کریم، باعزت اجر۔ اس حصے کا کیا تعلق ہے اس آیت کے ساتھ؟ اس میں معین ہوا ہے یہ انفاق کس کام کے لیے درکار ہے۔ مجرد انفاق اللہ کی راہ میں صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، یتیم خانہ بنوا دیا، فرض کیجئے کسی کے دل میں جذبہ ابھرتا ہے، بڑا فاؤنڈیشن بناتا ہے، کوئی ریسرچ اکیڈمی قائم کرتا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، کوئی میڈیکل انسٹیٹیوٹ کھول دیتا ہے، اس سے دوائیں نئی نئی ایجاد ہو رہی ہیں، خلق خدا کی خدمت کا اہتمام ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، کسی چیز کی نفی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں جو انفاق درکار ہے اس آیت کے ساتھ اس کو جوڑیے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اس نظام عدل و قسط کے قیام کے لیے جان اور مال کا کھپانا وہ ہے کہ جو یہاں مراد ہے۔ ہدف معین ہوا، اس کی منزل کیا ہے، مقصود کیا ہے، کس کام کے لیے جان اور مال کھپانے کا یہاں پر اس طرح اس انداز کے اندر تقاضا اور مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں لفظ ایک ہی آیا ہے، قرض حسن آیا ہے، مصدقین والمصدقات کا ذکر آگے چل کر آئے گا، یہاں نہیں آیا، اس لیے کہ یہاں معین کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ در حقیقت اس ہدف کے لیے، یہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ در حقیقت اس کے لیے مطلوب اور درکار ہے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ، میدان حشر کا ایک نقشہ، اہل ایمان کے سامنے اور داہنی طرف انہیں وہ نور عطا ہو جائے گا، نور ایمان ان کے سامنے اور نور اعمال صالحہ داہنی جانب، اور وہ جو مشکل مرحلہ ہے جسے ہم پل صراط سے تعبیر کرتے ہیں وہ اس پر اپنی اس روشنی کی مدد سے گزر جائیں گے، اور منافقین بھٹکتے ہوئے ٹھوکریں کھاتے ہوئے رہ جائیں گے، چیختے پکارتے رہ جائیں گے اہل ایمان کو ذرا ہمارا انتظار کرو، مہلت دو، ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ جواب ملے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، یہ نور وہاں کمایا گیا تھا، نور ایمان بھی بالغیب کمایا گیا تھا، وہاں تو ہر شخص مومن ہوگا، ابو جہل بھی مومن ہوگا، ابو لہب بھی مومن ہوگا، حقائق ہی سامنے ہوں گے، تو اب کون انکار کرے گا؟ ایمان تو وہ معتبر تھا جو بالغیب تھا، عمل وہ معتبر تھا جو بالغیب تھا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ،
اور ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اگر ممکن ہے، وہاں سے لاؤ نور اگر لے سکتے ہو. وہ پکار کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا. اب آیت کا ترجمہ کر لیجئے. پہلا نقشہ ہے اہل ایمان کا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف. بشراکم الیوم، بشارتیں ہوں گی. کوئی کہنے والا پکارے گا، کوئی ہاتف غیبی ہے جو ندا دے گا، آج تمہارے لیے بشارت ہے ان باغات کی جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنا ہے. ذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے، ذرا ٹھہرو، ذرا انتظار کرو، ہمیں مہلت دو، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، اپنے پیچھے کی طرف، اور تلاش کرو یہ نور. یعنی اگر ممکن ہو. فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبل العذاب. پھر ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس کے نیچے جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف اس کے باطن میں رحمت ہوگی، اور اس کے باہر کی جانب اس کے ظاہر عذاب ہوگا. پیچھے جو باہر رہ گئے وہ عذاب میں ہوں گے، اور اندر جو چلے گئے ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. ینادونہم الم نکن معکم، وہ پکاریں گے انہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ دنیا میں تو گڑبڑ تھے منافق اور مومن. قالوا بلا، یہاں صراحت ہے کہ وہ اب جواب دیں گے اہل ایمان. قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. کیوں نہیں تھے تو تم ہمارے ساتھی، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا. آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہ فتنہ کیا ہے؟ انحراف اس صراط مستقیم سے، اس صراط سوی سے. وہ جو کانسیپٹ ہے وہ 6 منزلہ عمارت، اس سے جہاں انحراف ہوگا. انحراف ہوگا کیوں؟ جان عزیز ہے، مال عزیز ہے، دنیا سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، یہی چیزیں ہیں. تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا، پھر گو مگو میں مبتلا ہو گئے. فتربصتم وارتبتم، پھر وہ کچھ پونجی تھی بھی یقین اور ایمان کی تو وہ پگھلنے لگی، شکوک و شبہات کے کانٹے اس میں چبھ گئے. وغرتکم الامانی، اور پھر تھپکی دی تمہیں، تم نے اپنے آپ کو امانی کے ذریعے، وشفل تھنکنگ کے ذریعے. ہم تو امت مرحوم میں ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ وغرکم باللہ الغرور، اور خوب دھوکہ دیا تمہیں اس دھوکے باز نے اللہ پر. دھوکہ دیا کہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا نکتہ نواز ہے، بخشنہار ہے. یہ ہے کہ جو آخری تھپکی ہے، جو خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی سائری. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ ان کھلے کھلے کافروں سے. گویا کہ یہاں اشارہ ہو رہا، دنیا میں تم تھے گڈمڈ اہل ایمان کے ساتھ، اب تم ملحق ہو جاؤ گے کافروں کے ساتھ. اس لیے کہ نفاق کی حقیقت یہ ہے، قانوناً وہ ایمان ہے، حقیقتاً وہ کفر ہے. نفاق ہے، نام ہی اس کا ہے. ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. ماواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم وبئس المصیر، وہی اب تمہاری ہمدرد و غمگسار ہے اور بہت ہی بری ہے وہ پھر جانے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، جائے پناہ. اس حصے کا تعلق اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ جو انحراف ہے وہ پھر کدھر لے جاتا ہے آدمی کو، جسے میں نے کہا تھا sinks to the bottom. کہاں تک وہ جائے گا اور کیا اس کا انجام ہوگا. اور یہ نفاق کی حقیقت واقعہ یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک یہ ڈائنامک کانسیپٹ آپ کے سامنے نہ ہو دین کا. عام طور پر تصور یہ ہے کہ منافق وہ ہوتے ہیں جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے ہوتے ہیں،
انہیں شعور ہوتا ہے اپنے نفاق کا، حالانکہ بہت کم پرسنٹیج ہوتی ہے منافقین کی جو اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں بار بار آتا ہے وہ کٹر منافق ہے، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور وہ یقین رکھتا ہو زوم ہو سے کہ میں مسلمان ہوں، گویا کہ اسے اپنے نفاق کا کوئی شعور نہیں ہے۔ نفاق جو ہے اس کی بہت ہی کم مقدار جو ہے، یا منافقین کی بہت ہی نہ ہونے کے برابر تعداد ہوتی ہے جو شعوری منافق ہوتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہی دھوکے کے لیے، فریب کے لیے۔ اس زمانے میں جیسے یہودیوں نے سازش کی تھی، اور آج کے زمانے میں جیسے کوئی شخص ہندو کوئی پاکستان میں آ کر جاسوسی کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ لے، اسے معلوم ہے، اس کا دل جانتا ہے یہ سب کچھ میں فراڈ کر رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں۔ چاہے وہ امام مسجد رہا ہو، آپ کے علم میں ہوگا کہ ان سرحدی اضلاع میں ایسے واقعات بھی ہوئے، کئی سال تک ایک ہندو جو ہے وہ مسلمان بنا ہوا مسجد میں امامت کرتا رہا۔ لیکن ایسی تعداد، اصل نفاق کیا ہے؟ جب تقاضے دین کے سامنے آتے ہیں، وہ جو میں نے تیسرا جو تیر کی طرح اوپر جانے والا مسئلہ ہے، جب ہمت جواب دیتی ہے، جب تزلزل آتا ہے، عزیمت کی کمی ہوتی ہے، معاملہ وہ ہوتا ہے کہ دنیا کھینچ رہی ہے اور یہ محبتیں جو ہے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہی ہیں اور ادھر جو ہے چلنے میں روک رہی ہیں، تذبذب میں آگے اگر تو ہرچہ باد آباد ہے، اب تو انسان جائے گا، ہرچہ باد آباد ماں کشتی درا بنداختے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ جھوٹ بولنا شروع کرے گا، جھوٹ کے اوپر پھر جھوٹی قسموں کے پردے ڈالے گا، پھر یہ کہ اندر اس کے بغض بھی پیدا ہو جائے گا۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ لوگ فینیٹکس ہیں، انہیں کچھ اپنے خیر کا شر کا پتہ نہیں، اور اسی طریقے سے ہم کو ان پاگلوں کی طرح تو نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہم غلط نہیں ہیں۔ چلنا چاہیے دین کے راستے پر بھی توازن کے ساتھ چلنا چاہیے، آخر حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی تو ہیں۔ یہ ساری بحث اور یہ سارے فلسفے جو ہیں وہ در حقیقت اسی چیز کے لیے کہ انہیں شعور نہیں ہے، انہیں شعور یہ ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، دے آر اوور ڈوئنگ دی مارک، یہ لوگ جو ہے یہ کچھ بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں، یہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ تحور آ گیا ہے، بہت ہی ان کے اندر جو ہے وہ اس معاملے کے اندر یعنی ہر طرح کی مصلحت سے چشم پوشی جو ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ آدمی کو چلنا چاہیے دائیں بائیں دیکھ کر، مصلحتوں کو دیکھ کر، توازن رکھتے ہوئے۔ سارے فلسفے یہ ہوتے ہیں ان کے دل میں، وہ سمجھتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح؟ یہ تو پاگل ہے، ان کو تو کوئی اپنے نیک بد کا، خیر کا، شر کا شعور نہیں رہا، بھلے برے کی پہچان نہیں رہی۔ یہ ہے بات اچھی طرح سمجھنے کی کہ نفاق کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی، وہ ایک علیحدہ صاحب کے ذہن میں حیولہ رہے گا منافق کون ہوتا، آپ اسے پہچان ہی نہیں سکتے جب تک کہ یہ کانسیپٹ، ڈائنامک کانسیپٹ سامنے نہ ہو۔ اصل نفاق یہاں سے وجود میں آتا ہے کہ جب ہمت جواب دینے لگتی ہے، جب آدمی مذبذب ہو کر رہ جاتا ہے، جب متربص ہو جاتا ہے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ذرا بچ بچ کر چلو، جس کو کہ سورہ حج میں کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے کنارے چلو، ذرا گہرے پانی میں مت جاؤ، ذرا بچ کر چلو، اپنا تحفظ جو ہے، سیفٹی فرسٹ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ یہ نفاق کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر یہ ڈائنامک کانسیپٹ جو ہے دین کا وہ سامنے نہ ہو۔ اس سے انحراف ہے یہ کہ جس سے کہ یہ سارے مدارج اور مراحل از خود پھر پیدا ہوتے ہیں۔ اب اگلا حصہ ہے، ذرا پڑھ ہی لیجئے ہم نے کیا عنوانات مقرر کیے تھے۔ تیسرے حصے کے عنوان تھے بندوں سے اللہ کے دو مطالبے، ایمان اور انفاق، ضعف ایمان پر نکیر و ملامت، ایمان کے منبع اور سرچشمے کی جانب رہنمائی، جان اور مال کھپانے میں سستی پر ملامت، فتح سے پہلے اور بعد انفاق و جہاد کے اجر و ثواب میں فرق، غیرت ایمانی کو چیلنج، میدان حشر میں ایمان و انفاق کے نتیجے کا ظہور یعنی عطاء نور۔ اچھی فہرست یہ بن گئی ہے۔ اگلا سیکشن میدان حشر میں منافقین کی درخواست و فریاد اور اہل ایمان کا جواب، مرض نفاق کے مدارج و مراحل۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عظیم ترین آیات میں سے ہے وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ یہ 5 الفاظ کے اندر ایک پوری داستان ہے، پوری وہ نفسیاتی جو ہے سفر
جو اس انحراف سے لے کر نفاق کی آخری منزل تک ذرا سا راستہ علیحدہ ہوا ہے، پگڈنڈی ذرا سی مڑتی ہے، لیکن آگے بڑھتے بڑھتے پھر فاصلہ بے انتہا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سیکشن ہے، 4 عنوانات اس کے میں نے معین کیے ہیں، پہلے وہ پڑھ لیں تاکہ سہولت ہو جائے۔ تاخیر و تعویق کے شیطانی پھندے سے نکلنے کی ترغیب، یعنی اگر کسی کو شعور ہو جائے کہ میں تو اس مرض میں مبتلا ہوں، ٹی بی کی انفیکشن مجھے ہو چکی ہے لیکن علاج میں تاخیر کر رہا ہے، تو پہلے اس پر روکا۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ کیا وقت نہیں آ گیا ہے اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد میں اور جو کچھ نازل ہوا ہے حق میں سے اس کے سامنے، اس لیے کہ ایمان تو وہیں سے ملے گا۔ وَلَا يَكُونُوا، اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کے مانند جن کو کتاب دی گئی تھی پہلے تو ان پر ایک طویل مدت گزر گئی، دراز ہو گئی مدت ان پر، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت یا ان میں کثیر تعداد فاسقین پر مشتمل ہے۔ یہ ہے وہ تاخیر و تعویق کے پھندے سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ کس چیز کے منتظر ہو، کیوں نہیں اصلاح پر کمر کس لیتے، کیوں نہیں فوراً واپسی کا سفر اختیار کرتے۔ تم آ گئے جسے ایڈرفٹ کہتے ہیں، ہٹ گئے ہو منزل سے، ذرا انحراف ہو گیا ہے، فوراً مڑو، واپس آؤ، لوٹو، صحیح راستے پر آؤ، صحیح شاہراہ پر آؤ۔ اب اس کے بعد دوسرا عنوان ہے طالب خیر کے لیے امید افزا پیغام۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ تاخیر و تعویق کے بعد شیطان کا دوسرا پھندا کیا ہوتا ہے؟ مایوس کر دینا۔ بہت بڑا مرض ہے یہ، اعضاء شل ہو جاتے ہیں، قوا جواب دے جاتے ہیں، ہمت نہیں رہتی۔ اس مایوسی کا علاج اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اگر تمہیں اپنی دلوں کی سرزمین مردہ نظر آ رہی ہے تو مایوس نہ ہو، جان لو اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تمہارے دلوں کی سرزمین میں بھی اثر نو ایمان اور جوش انفاق اور جوش جہاد اور ذوق شہادت کی فصل آ سکتی ہے۔ تیسرا عنوان سلوک محمدی کا پہلا قدم صدقہ اور قرض حسنہ۔ اصل بریک کیا ہے؟ مال کی محبت، وہ اصل سمبل ہے دنیا کی محبت کا، اور سارا فیصلہ تو اسی میں ہے، دنیا اور آخرت کی ترجیح۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اس کا علاج کیا ہوگا؟ خرچ کرو، لگاؤ، کھپا دو۔ اس کی یہاں 2 مدیں لائی گئی ہیں، اس لیے کہ یقیناً دل کی سختی کو ختم کرنے میں اور اس زمین کو اثر نو کاشت کے قابل بنانے میں یقیناً صدقہ اور خیرات کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ ان المصدقین والمصدقات، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی مدد پر اپنا مال خرچ کرنا۔ لیکن دوسری مد ہے وَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا، اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ یہ دوسری مد ہے انفاق فی سبیل اللہ، جس پر ساری گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سورہ مبارکہ میں اسی کا ذکر بار بار آیا۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کو دینا، یعنی اس کے دین کے لیے خرچ کرنا، لگانا، کھپانا، صرف کرنا۔ دعوت دین وہ 2 منزلیں جو میں نے بیان کی ہیں، دعوت دین یا اقامت دین کی جد و جہد میں مال کو کھپانا۔ یہ کرو گے تو گویا کہ آج میں سوچ رہا تھا کہ زیادہ صحیح لفظ ہوگا کرسٹ آ جاتا ہے دل کے اوپر۔ جیسے زمین بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی سخت ایک لیئر بن جاتی ہے، اور وہ ایسی چکنی ہوتی ہے، بارش کتنی پڑے وہ بہہ جاتی ہے، جذب نہیں ہوتی۔ یہ جو چولستان کا علاقہ کہلاتا ہے، ریاست بھاولپور کا جو جنوبی حصہ بنتا ہے، وہ اس نوعیت کا ہے، اس قدر سخت ہے، وہ کہتے ہیں میٹل روڈ کی طریقے سے سمجھیے کہ آپ گاڑی چلاتے چلے جائیے، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن یہ کہ پانی ہوگا تو جذب نہیں ہوگا، نکل جائے گا۔ اس کرسٹ کو توڑیں گے تو اب وہ پانی جذب ہوگا، اور زمین میں جذب ہوگا تو فصل لہلائے گی،
تو اس میں رویدگی پیدا ہوگی۔ کتنا ہی پانی ہو، حدیث میں بھی 3 مثالیں دی گئی ہیں کہ 3 طرح کے جیسے کہ زمینیں ہوتی ہیں۔ ایک زمین وہ ہے جو پانی روک لیتی ہے، وہ جذب تو نہیں کرتی، روک لیتی ہے، خود تو فائدہ نہیں اٹھاتی لیکن لوگ اس سے، کچھ جانور آ کے پانی پی گئے، انسانوں نے پیاس بجھا لی، دوسروں کو فائدہ ہو گیا۔ ایک زمین وہ ہے جو پانی اپنے اندر جذب کرتی ہے، یہ لہلہاتی ہے، فصل لاتی ہے۔